السلام علیکم، میں ہوں اختر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈبل اے نیوز۔ اور آج بہت اہم معاملات ہیں جن پہ بات ہم کریں گے۔ جون تو گزر گیا مگر یہ جون ایسا جون تھا کہ جون کے مہینے میں ہماری بڑی بڑی شخصیات جو ہیں اس نے چھین لی ہیں، اور اللہ کو وہ شخصیات پیاری ہو گئی۔ اور ایسی شخصیات برسوں پیدا ہوتی ہیں، اور اس طرح کے شخصیات روز روز پیدا نہیں ہوتی۔ اور جیسے جون میں اہم شخصیات ہمارے ہاں سے چلی گئیں، اسی طرح سے اپوزیشن ناکام ہوئی، بجٹ پاس ہو گیا، اس کے ساتھ ساتھ عدالت میں بھی سپریم کورٹ جو مختلف مقدمات کی سماعت کر رہی ہے، اس میں بھی جو ہے قاضی فائد عیسیٰ کے حوالے سے مزید ابھی تک کوئی پیش رفت نظر ثانی کی درخواست دائر ہونے کے حوالے سے نہیں کی گئی ہے۔ تو آج بڑے دکھ کے ساتھ جون کے جانے پہ اور اس جون کے مہینے میں جو ہمیں نقصانات ہوئے اس کا ازالہ تو اب کبھی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس جون کے مہینے میں ہمارے بڑی بڑی شخصیات جو ہیں وہ چلی گئی۔ ایک طرف کرونا نے تباہی مچائی ہوئی ہے، تو دوسری طرف سے ہمارے بڑے ہی ملنسار لوگ، بڑے ہی معاشرے میں ایک مقام رکھنے والے لوگ آہستہ آہستہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ میں بات کرنا چاہوں گا 5 جون کی۔ 5 جون کو بکر کی ممتاز علمی اور دینی شخصیت حضرت قبلہ فقیر محمد حسین صدیقی صاحب اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے۔ ان کی دینی خدمات کے حوالے سے ان کی وفات کے بعد ایسے ایسے معاملات بھی سامنے آئے کہ جو ابھی تک ہمارے لیے حیرانی کے باعث ہیں۔ انہوں نے کئی مساجد بنوائیں اور وہ وہاں کے لوگوں کے سپرد کی۔ کئی لوگ ہمارے پاس چل کر آئے کہ قبلہ نے 16 کنال پہ مسجد بنائی، وہ آپ مسجد جو ہے ان کے نام پہ ہے، تو آپ اولاد ہیں تو آپ اس کی آمدن اور مدرسے کا معاملہ سمجھا لیں۔ اسی طرح کہیں دلے والا میں انہوں نے مسجد بنائی، تو کہیں ڈیرہ میں، اسی طرح بہت سارے معاملات ان کے سامنے آئے۔ انہوں نے تو اپنی زندگی میں ہی موت کی تیاری کر رکھی تھی، اور ابھی تک ان کے افسوس کرنے والوں کا ابھی تک تانتا بندھا ہوا ہے۔ اس کے بعد ایک اور شخصیت پیر ہزاروی صاحب، جنہیں دنیا بڑے اچھے نام سے یاد رکھتی ہے، ہزاروں ان کے مرید ہیں، اور وہ بھی اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ ان کا خلا بھی کبھی پور نہیں ہو سکے گا۔ اسی طرح جماعت اسلامی کی ایک نامور شخصیت، ایک نامور علمی گھرانے کے چشم و چراغ، اور جماعت اسلامی کے ایک اہم ترین ستون سید منور حسن بھی اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ 1968 میں یہ جماعت اسلامی کا حصہ بنے، اور 2009 میں جماعت اسلامی کے پہلے یعنی چوتھے امیر بھی یہ منتخب ہوئے۔ اور دہلی بھارت میں پیدا ہونے والے سید منور حسن کا گھرانہ شروع سے دینی گھرانہ تھا۔ ان کی والدہ ماجدہ لوگوں کو قرآن پاک پڑھایا کرتی تھیں، جبکہ وہ خود ایک ہائی اسکول میں جو ہے ہیڈ ماسٹر کے طور پر خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ قیام پاکستان کے بعد وہ دہلی سے پہلے لاہور ہجرت کر کے پہنچے، اور پھر وہاں سے کراچی پہنچے، اور اس طریقے سے ان کی زندگی چلتی رہی۔ انہوں نے ایسے ایسے معاملات پہ لب کشائی کی جہاں آج لوگ اس پہ بات کرتے ہوئے بھی کئی بار سوچتے ہیں، اور شاید وہ بات کر بھی نہیں پاتے۔ سید منور حسن جماعت اسلامی کے اہم ترین لوگوں میں شمار ہوتے تھے، اور ان کا کہا ہوا دوسروں پر اس طرح بھاری ہوتا تھا کہ کئی بار ایسا ہوا کہ ان کے مقابلے میں کوئی ووٹنگ ہوئی تو
سب کو ناکامی ہوئی اور سید منور حسن کامیاب قرار پائے۔ تھوڑی سخت طبیعت ہونے کے وجہ سے اور اسلامی قوانین اور دیگر حوالوں سے شرعی اصولوں پر ڈٹے ہونے کی وجہ سے جماعت اسلامی پر وہ بھاری پڑے، اور 2009 میں جب ان کو امیر بنایا گیا تو تھوڑے ہی عرصے میں ان کے حوالے سے معاملات تبدیل ہو گئے۔ تاہم ایسی شخصیات بہت قسمتوں سے اور برسوں بعد پیدا ہوتی ہیں، اور ایسی شخصیات کا ذکر بھی انتہائی اہم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور شخصیت جن کا تعلق تو اہل تشیع سے ہے، طالب جوہری، یہ ذاکر تھے، ایک عالم تھے، اور عشق رسول جب یہ بیان کرتے تھے، یقین کریں ان کی تقریر کو سننے کے لیے ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہے 10ویں محرم کی رات کو جو ہے انتظار کر رہے ہوتے تھے کہ یہ کب آئیں گے اور کب یہ خطاب کریں گے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو یہ تعریف کرتے ہیں وہ کیسی، اس دفعہ کا موضوع ان کا کیا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کراچی کے ایک اور عالم دین، ممتاز عالم دین ابو الطواب صدیقی صاحب بھی رخصت ہو گئے اس دنیا سے۔ وہ بھی ایک مایہ ناز علمی شخصیت تھے۔ کراچی میں لازمی طور پر ان کی کمی بھی محسوس ہوتی رہے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ نامور وکیل اے کے ڈوگر بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انہوں نے ہمیشہ آمریت کے خلاف جد و جہد کی اور ہمیشہ کوشش کی کہ اس ملک میں آئین اور قانون کا نظام آئے۔ وہ بہت دھیمے لہجے کے بہت ہی خوبصورت وکیل تھے، اور ان کا انداز اتنا خوبصورت ہوتا تھا کہ ان کے دلائل سننے کے لیے یقین کریں بسا اوقات سینئر ترین وکلا بھی کھڑے رہتے تھے کہ آج اے کے ڈوگر صاحب جو ہیں وہ کس طرح کے دلائل اختیار کرتے ہیں۔ یہ تو جون نے ہم سے شخصیات چھین لیں۔ یقین کریں اسی طرح آپ دیکھیں کہ اسی مہینے میں اپوزیشن کو بھی جو ہے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، اور حکومت نے بجٹ پاس کرا لیا، حالانکہ انہوں نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ بھی نہیں کیا، اور بھی بہت سارے معاملات تھے جن کی وجہ سے اپوزیشن کو ان پر تحفظات تھے۔ تاہم لگتا یہی ہے کہ مراد سعید اپوزیشن پر بھاری پڑ گئے اور یوں یہ بجٹ پاس ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ کراچی میں ہونے والا دہشت گردی کا واقعہ، جو سٹاک ایکسچینج پر حملہ ہوا، اللہ نے ہمیں کامیابی دی اور بھارت کے منہ پر کالک ملی، اور اس کو بری طرح سے ناکامی ہوئی اور اس کے دہشت گرد مار دیے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی جون کے مہینے میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جو کم تھیں وہ یکا یک 25 روپے اضافے کے ساتھ 100 پر پہنچ گئیں۔ تاہم ابھی بھی لوگوں کو پیٹرول دستیاب نہیں ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار پھر لوگوں کے حالات دیکھتے ہوئے، مسائل دیکھتے ہوئے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 10 روپے فی لیٹر کمی کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ اب اس پر کب عمل ہوگا اور اس عمل ہونے کے بعد کیا پھر بھی پیٹرول مل سکے گا، یہ تو آنے والے دن ہی بتا سکیں گے۔ تاہم وزیر اعظم نے اپنے طور پر تو حکم جاری کر دیا ہے، اور معاملات کہاں تک پہنچتے ہیں اور لوگوں کو کیا پیٹرول مل سکے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت کرونا وائرس کا سلسلہ چل رہا ہے، راولپنڈی کے کچھ علاقے کلیئر کر دیے گئے ہیں، جبکہ اسلام آباد میں ابھی بھی بہت سارے علاقوں میں جیسے I-10 مرکز ہے، اس کے آس پاس کے علاقے ہیں اور دیگر کچھ مقامات ہیں، وہاں پر سخت ترین لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے۔ لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ گھروں میں رہیں اور تاکہ وہ اس موذی مرض سے بچ سکیں۔ اور محترم ناظرین و سامعین، بات یہ ہے کہ یہ جون کا مہینہ ہمارے لیے مسائل بھی لایا، ہمارے لیے غم اندوہ کی کیفیت بھی پیدا کر گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام شخصیات کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو باقی ہمارے علماء کرام اس وقت دنیا میں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عمر خضر عطا کرے تاکہ ایسے نیک لوگ اس پاکستان میں موجود رہیں، تاکہ
پاکستان میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی رہیں۔ بہت شکریہ، ویڈیو دیکھتے رہیے، دوستوں کو بھی شیئر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔